میں نے ابھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو پھر میں نے آج ڈیٹ میں نے وہ کر دیا. and I have called the principal accounting officer of Supreme Court of Pakistan to come to the parliament and give answer to the questions of the honorable members جی. یہ میں نے آج ہی سائن کیا. انشاءاللہ اگر نہیں آئے سر I tell you میں اس کے لیے وارنٹ گرفتاری نکالوں گا. and I want آپ اور پارلیمنٹ میرے ساتھ کھڑی ہو. دیکھا جائے گا سر. بات یہ ہے 69 Clause 2, no officer or member of Majlis-e-Shura Parliament whom powers are vested by or under the Constitution for regulating procedure or on the conduct of business or maintaining order in Majlis-e-Shura Parliament shall be subject to jurisdiction of any court in respect of exercise by him or powers. In Article Majlis-e-Shura Parliament has the same meaning as in Article 66. اب سر بات یہ ہے یہ کانسٹیٹیوشن آنریبل ممبرز اگر آپ اور لا منسٹر صاحب آپ بھی اور آنریبل میری بہنیں دونوں آپ جنرل مشتاق صاحب ریٹائرڈ آپ چھوڑ دینا اس کو ابھی منسٹر صاحبہ تھینک یو اسپیکر صاحب یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. اس میں صاف یہ کہتا ہے کوئی بھی کورٹ چاہے وہ سپریم کورٹ ہو کورٹ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. خالی سپریم کورٹ چھوڑیں چاہے ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو ایڈیشنل کورٹ ہو سیشن کورٹ ہو سول جج کا کورٹ ہو اس پارلیمنٹ کے کاغذات یا پروسیڈنگ وہ نہیں مانگ سکتے. ہاں اسی کانسٹیٹیوشن میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اور رولز آف پروسیجر میں یہ اختیار حاصل ہے کہ جو کمیٹی بلکہ یہ کیا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چھوڑیں کوئی بھی کمیٹی کسی بھی دفتر میں کسی بھی اس سے ایویڈنس وہ مانگ سکتی ہے اور وہ لائبل ہے کہ وہ اس کے وہ کاغذات وہاں پہ اس کمیٹی میں چاہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہو چاہے وہ ایک کمیٹی ہو وہ وہاں پہ وہ ریکارڈ دے گا. اگر نہیں دے گا تو وہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اس کے خلاف آپ ایکشن لے سکتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن یہ ہمیں کہتے ہیں کہ وائلیشن ہوتی ہے اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہائی کورٹ آف اسلام آباد ہو کسی بھی یا ڈیفنس منسٹری ہو یا کوئی اور منسٹری ہو اس کے آپ اکاؤنٹس چیک کر سکتے ہیں. اس پہ آپ نے اگر کسی کو پلاٹس دیے ہیں اگر آپ نے اس کا پینشن دے رہے ہیں اگر آپ ان کی وہ پاکستان کا 1 لیٹر بھی 1 روپے بھی خرچ ہو رہا ہے وہ میں تھرو آڈیٹر جنرل آف پاکستان آرٹیکل 170 کے تحت میں ان کا چیک کر سکتا ہوں اور میں بلا سکتا ہوں. جناب اسپیکر 10 سال ہو گئے ہیں 2010 ہو گیا اور یہ 2023 ہیں. 2014 میں بھی انہوں نے یہ اس دن میں حیران ہوا کہ ایک اخبار میں کہ جی چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی غلط بیانی کر رہے تھے کہ یہ اکاؤنٹس جو ہیں چیک کیے جا رہے ہیں اور باقاعدہ آڈٹ ہو رہا ہے. جناب علی اسپیکر صاحب آپ پبلک اکاؤنٹس یو آر دا کسٹوڈین آف دا نیشنل اسمبلی آف پاکستان. آپ سر باقاعدہ پبلک کر لیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ان کا ہی سپریم کورٹ کا ایک خط وہاں پہ پڑا ہوا ہے اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ رجسٹرار پبلک سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہونا. کیا مطلب ہے یہ اس کا کہ isn't it the violation of the constitution? Isn't it the violation of rules of procedure 2007 sir? یہ کہاں پہ آپ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ایک منسٹری کا یا ایک سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا یا وہ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش نہیں ہوگا؟ کیا مجھے یہ حق نہیں حاصل کہ یہ جو غریب بندہ وہاں پہ جو دیاڑیاں لگا کر اور ٹیکس دیتا ہے اور اس سے آپ وہ کرتے ہیں اور اس کا وہ 1 روپے کہاں پہ کس افسر کو اور کہاں پہ لگتا ہے؟ کیا ہمیں یہ اختیار نہیں حاصل؟ سر مجھے یہ اختیار حاصل ہے اور اس کانسٹیٹیوشن نے دیا ہے سر. سو اس لیے سب سے پہلے اسپیکر صاحب میری آپ سے بھی ریکویسٹ ہوگی اور میری اس ہاؤس سے بھی ریکویسٹ ہوگی اور میں جو ہاؤس سے باہر بھی جو لوگ ہیں اگر اس کانسٹیٹیوشن پہ یقین کرتے ہیں اسلامی
जमहूरिया पाकिस्तान के 1973 के आइन पे जिसका यकीन है, उसको मैं ये कहूँगा कि आप हमारे साथ खड़े होंगे। और जो वायलेशन हो रही है, अगर कोई प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर नहीं हो रहा, मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को फिर मैंने आज डेट मैंने वो कर दिया, आई हैव कॉल्ड द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू कम टू द पार्लियामेंट एंड गिव आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स जी। ये मैंने आज ही साइन किया, इंशाल्लाह अगर नहीं आए सर, आई टेल यू, मैं उसके लिए वारंट गिरफ्तारी निकालूंगा एंड आई वांट आप और पार्लियामेंट मेरे साथ खड़ी हो, देखा जाएगा सर। बात यह है, मैं मेंबर नेशनल असेंबली 2008 में भी बना, 2013 में, और 2018 से ये 22-23 आ गया है। हम लोगों ने भी अपने एसेट डिक्लेरेशन कर दिए है। हम चाहते हैं कि आवाम को हमारा, जैसे हम डिक्लेरेशन करते हैं अपने एसेट्स का, अपने मालियात का, अपने बीवी बच्चों का, हम चाहेंगे कि जो मुल्क के काजी हों, जो मुल्क के फैसले जो करना चाहते हैं, हम ये बादशाही का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे बादशाहत नहीं है, यहाँ पे सल्तनत नहीं है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और इसमें इस आइन का राज चलेगा। और ये आइन कहता है कि आपने अकाउंटेबिलिटी करनी है। तो जनाब स्पीकर, आपने, इस पार्लियामेंट ने, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने, मौलाना साहब ने, यहाँ पे जितने बहुत से लीडर्स ने इस पे बैठकर ये आइन बनाया था, और उसके बाद इसी आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट को भी और उसको भी इख्तियारात मिले थे। इसका ये मतलब नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी वायलेशन करे और मुझे लेटर भेजे और या मेरे सेक्रेटेरिएट के आप प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर को नहीं बुला सकते। I am calling the Supreme Court of Pakistan Principal Accounting Officer, and we will do the accountability and we are Supreme। और हम अब भी कहते हैं, आप हमारे, अगर आपने उस वक्त भी, मुझे हैरानी हो रही थी, 2018 का इलेक्शन था, एक तरफ मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स पूरा रिटर्निंग ऑफिसर को 2 सेट प्रोवाइड किए थे। कहते हैं एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया है, वो क्या नाम था उसका, वो जो टिकटें बेचता है 1 करोड़ रुपए 20 का, 1 करोड़ 20 का उसका बेटा, और जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन पे उसका जो घर भी वो मुख्तलिफ जगह पे है, वो सर उस बंदे ने हमसे स्टाम्प पेपर्स पे भी रिकॉर्ड, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ने भी रिकॉर्ड मांगे, हमने तो आपको दे दिया, हम साफ थे, हमने आपको दे दिया, आप पढ़ लें, देख लें, उसमें कमी आई है, ज्यादा हुआ है एसेट। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट, अगर हम आपको देते हैं और हम आपके सामने पेश होते हैं, तो आप अगर साफ हैं, सुथरे हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, कोई वो नहीं किया, तो आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करके आ जाए ना, आप हिसाब दे दे कितना आपको मिलता है पेंशन। सर मुझे अभी तक पता नहीं, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि 12 लाख के 16 लाख